अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। कराची बड़ा ही अजीब शहर है। इसने इस मुल्क के हर कोने से आने वाले शख्स को सहारा दिया, लेकिन ये बेचारा खुद अब तक बेसहारा है। हाँ, इस पर हक रखने का दावा तो कई लोगों का है, लेकिन अफसोस कि इसका अब तक नाहक कत्ल ही हो रहा है। आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन अमली तौर पे कोई नमूना हमें देखने को नहीं मिलता। अलबत्ता इस हवाले से हमें नमूने बहुत से देखने को मिलते हैं। उन नमूनों में आप एमक्यूएम को देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप एएनपी को देख लें, या फिर करंट सिचुएशन में आप पीटीआई को देख लें। ये तमाम तर नमूने कि जो नमूनिया ज़दा हैं, इन सब का दावा है कि कराची इनका है। लेकिन सच कहूँ तो कराची किसी का नहीं। कराची उनका है जो यहाँ की आम पब्लिक है, जो बेचारे रहते तो कराची में हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के लोगों को बैक वक्त पानी के हवाले से एक खुशखबरी का सामना रहता है और दूसरी बुरी खबर का सामना रहता है। खुशखबरी ये होती है कि बारिश आएगी तो पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा। जबकि बुरी खबर ये रहती है कि यहाँ की अक्सरियत को पानी की बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं। कराची वो शहर है जिसकी कमाई की रोज़ी हर किसी के पेट में पड़ती है, लेकिन इसे पूछने वाला कोई नहीं। कराची वो है जिसने इस मुल्क में हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले को सहारा दिया, लेकिन कराची लावारिस है। दावे आप करवा लें, दावे एमक्यूएम भी करेगी, दावे भुट्टो के फर्जंदान भी करेंगे, और दावे पीटीआई भी करेगी, लेकिन सब ने अपने अपने मफाद के तहत काम किया। एमक्यूएम ने अगर काम किया तो उन्हें काम करना सिखाया किसने? एमक्यूएम के अगर हम इब्तदाई 20-25 साल उठा कर देखें तो इन्होंने सिर्फ बदमाशी की या महाजिर कार्ड खेल कर यहाँ के उर्दू स्पीकिंग लोगों को यरगमाल किया और उन्हें बेकसूर कत्ल करवाया और उन्हें दहशतगर्द बनाया। हालांकि अगर देखा जाए तो कराची शहर में ये सबसे ज़्यादा सुलझी हुई कौम है, और एक वक्त था कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और बाशऊर अफराद भी उर्दू स्पीकिंग लोग ही हुआ करते थे। उसके बाद ऐसा टेन्योर आया कि इसने टेरर विंग्स कायम किए और ऐसे ऐसे दहशतगर्द पैदा किए कि जिनके नाम सुनकर दुनिया लरस जाती थी। जाहिर है ये अल्ताफ़ भाई का कमाल था, और ये उन्हीं का खासा है कि वो हज़ारों मील दूर बैठकर, बल्कि हज़ारों मील क्या 7 समंदर पार बैठकर यहाँ पर एक इशारा करते थे और पूरा कराची चुटकियों में बंद हो जाता था। महाजिर कौम उनसे मोहब्बत करती है और यकीनन आज भी करती है। वो अलग बात है कि पाबंदियाँ हैं, लेकिन यकीन माने आज पाबंदी हट जाए तो सारे लोग उनके साथ होंगे। एमक्यूएम दावा करती है कि हमने कराची में बहुत काम किए, और इनका जो मेन हीरो है मुस्तफ़ा कमाल, वो अपनी पार्टी बना चुका है। लेकिन अफसोस कि उसके पार्टी बनाने के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, उसकी पार्टी एक सीट तक न जीत सकी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इन्हें काम करना सिखाया किसने। जनाबे वाला, आपको काम करने का जो फ़न और हुनर सिखाया वो नेमतुल्लाह खान थे। अगर कराची का कोई असल हीरो गुजरा है तो वो नेमतुल्लाह खान है। उन जैसा बंदा न पहले आया था और न उनके बाद आया। हाँ, ज़बानी दावे हैं, जो जिसका जितना जी चाहे वो कर सकता है। ज़ाहिर है ज़ुबान एक ऐसी आरी है जो कभी कुंद नहीं होती, इस पर कभी जंग नहीं लगता। ये जितनी आप चलाएंगे ये उतनी ही तेज़ होती जाएगी। फिर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के पास सबसे बड़ी दौलत है। इनसे आप इनकी कारकर्दगी का सवाल करें तो इनका जवाब होता है भुट्टो ज़िंदा है। इनसे आप लोगों के मसाइल की बात करें तो इनका जवाब होता है भुट्टो ज़िंदा है। इनसे आप नौजवानों की बेरोज़गारी के बारे में सवाल करें तो इनका जवाब होता है बीबी शहीद ने बहुत कुर्बानियाँ दी और भुट्टो ज़िंदा है। अगर हम इनसे सवाल करें कि थर के लोग प्यास से क्यों मर रहे हैं, वहाँ के बच्चे हड्डियों का ढांचा बनकर क्यों ज़िंदगी की बाजियाँ हार रहे हैं, तो इनका जवाब होता है भुट्टो ज़िंदा है। करप्शन के मामले में बिलाशुबा ये सिंध हुकूमत अपनी मिसाल आप है, लेकिन अगर आप इसके मुताल्लिक भी इनसे सवाल करेंगे तो इनका जवाब पता है क्या होगा?
کہ بھٹو زندہ ہے. یقین مانے کہ ان کے بھٹو نے نہیں مرنا. یہ پوری قوم مر جائے گی لیکن ان کا بھٹو زندہ رہے گا. اور جب تک یہ بھٹو زندہ رہے گا یقین مانے حق مارے جاتے رہیں گے, میرٹ پر ڈاکے پڑتے رہیں گے اور ان کی بدماشیاں چلتی رہیں گی. ہاں اگر ان کی پروگریس کا آپ نے گراف دیکھنا ہے تو تاریخ اٹھائیں, اوراق کو پلٹیں, زرداری سے شروع ہوں اور آج تک آ جائیں. ان کا نعرہ کیا ہے؟ مرسو مرسو سندھ رنڈیسو. یعنی یہ لوگ سندھ نہیں دیں گے, مر جائیں گے اور لوگوں کو جینے نہیں دیں گے. یہ سندھ کسی کو دیں گے بھی نہیں اور کسی کو جینے بھی نہیں دیں گے. خیر یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک طرف بھٹو کے نام کا یا بی بی شہید کے نام کا گدھا کھڑا کر دیں اور دوسری جانب کرپشن سے بالکل پاک صاف, سچا, صادق, امین اور نیک شخص کھڑا کر دیں تو الیکشن میں پتہ کون جیتے گا؟ الیکشن میں بھٹو کا گدھا جیتے گا. شکریہ خان صاحب, شکریہ ایم کیو ایم جن کی پچھلی کئی دہائیوں کی محنت ہے کہ ہمیں قدرت کی یہ حسین مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم اس نعمت خداوندی سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک ٹکٹ میں ہم دوہرے مزے لوٹ رہے ہیں کہ جب بھی باران رحمت ہوتی ہے جھیلیں بہنے لگتی ہیں, تالاب بن جاتے ہیں اور چشمے ابلنے لگتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ایم کیو ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یہ انہی کی 30 سالہ محنت ہے جو آج ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد 40 سال سے پورے سندھ پر حکومت کرتی ہوئی پیپلز پارٹی کا شکریہ, کیونکہ سب سے زیادہ شکریہ کے یہی لوگ مستحق ہیں. اگر بھٹو زندہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ دل فریب مناظر دیکھنے کو نہ ملتے. اگر بھٹو زندہ نہ ہوتا ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, ہمارے محلے اور ہماری مین شاہراہیں پانی پانی نہ ہوتی اور لوگوں کو گھر سے دفاتر یا کہیں بھی جاتے ہوئے سیف الملوک, ناران کاغان جیسے نظارے دیکھنے کو نہ ملتے. جس جانب جائیں آپ ناظم آباد کو چلے جائیں, کورنگی کی تیاری کر لیں, آپ کارساز کی طرف نکل جائیں, آپ اورنگی ٹاؤن کا رفتے سفر باندھ لیں یا پھر اولڈ سٹی ایریا میں سیر و تفریح کے لیے نکل پڑیں, ہر جگہ آپ کو یہ تمام تر مناظر دیکھنے کو ملیں گے. وہ الگ بات ہے کہ عوام جو ہے کبھی کبھی گٹروں میں گر جاتی ہے, ان کی بائکس کے انجن پانی میں چلتے چلتے سیز ہو جاتے ہیں, ان کی کاریں آدھی ڈوب جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو کل تک گٹر کے ڈھکن لگایا کرتے تھے آج انہی گٹروں کا پانی لوگوں کو ڈبو رہا ہے. لیکن ان کے دیو ہیکل قد جن کی ہمیں تعریف کرنا ہوگی انہیں رائی برابر فرق نہیں پڑتا, ان پر اس بارش کا ایک چھینٹا تک نہیں آتا. حالانکہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, لیکن مجھے ان محسنین کے لیے بڑا افسوس ہے کہ انہیں ایک چلو بھر پانی تک میسر نہیں کہ جس میں یہ اپنی ناک ڈبوئیں اور مر جائیں. لیکن یہ مریں گے بھی کیسے؟ کیونکہ سندھ میں تو بھٹو زندہ ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم کے بعد پی ٹی آئی وہ واحد جماعت تھی کہ ان کے جس نے کراچی میں اکثریت حاصل کی اور ان کی کارکردگی ہمارے حالیہ ہیرو کی. فکسٹ والے ایم این اے صاحب جو کبھی کراچی کے پوش علاقوں میں گٹر کے ڈھکن لگایا کرتے تھے, آج کل انہیں بھی اگر کوئی کام ہے تو سندھ حکومت پر تنقید کرنے کا. جناب والا آپ وفاق میں ہیں, جناب والا کراچی میں آپ کی اکثریت ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے آپ صفر ہیں. کراچی اگر کچراچی تھا تو اسے کچرے سے خلاصی دیں. کراچی اگر کل بارشوں کے آنے سے ڈوب جاتا تھا تو آج اسے ان سیلابوں سے نکالیں. یہ تو کوئی حل نہ ہوا کہ جو تنقید آپ کل کرتے تھے وہ آج حکومت میں آنے کے بعد بھی کر رہے ہیں. کراچی کو جتنے اختیار اس بار ملے ہیں اتنے تاریخ میں کبھی نہیں ملے. گورنر کراچی کا, وزراء کراچی کے, حتیٰ کہ صدر صاحب بھی کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, لیکن کراچی ہی ہے کہ یتیم ہوا بیٹھا ہے, کراچی ہی ہے کہ مسکین بنا بیٹھا ہے, کراچی ہی ہے کہ جسے پوچھنے والا
کوئی نہیں۔ اور وزیر اعظم جو کراچی سے اب کی بار وزیر اعظم کراچی سے کا نعرہ لگا کے ایسے رفو چکر ہوئے ہیں کہ دور بین لگا کر بھی وہ کراچی میں نظر نہیں آتے یا کراچی کے بارے میں بات کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ظاہر ہے یہ وزیر اعظم تاریخ کا سب سے حساس ترین وزیر اعظم ہے، اسے پاکستان کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ اس جیسا وزیر اعظم نہ ہم نے پہلے پایا اور شاید نہ ہی آئندہ نصیب ہو۔ یقیناً ان کے اغراض و مقاصد بڑے ہیں اور کراچی بہت چھوٹا شہر ہے، انہیں پورے ملک کی فکر ہے۔ سو کراچی کی حیثیت کیا ہے؟ کراچی تو اس ملک کا معمولی سا ٹکڑا ہے۔ انہیں اگر فکر ہے تو اسلام آباد کی، انہیں اگر فکر ہے تو بنی گالا کی، انہیں اگر فکر ہے تو اپنے گھر کی، انہیں اگر فکر ہے تو اپنے گھر کا خرچہ پورا نہ ہونے کی، کیونکہ صاحب کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سے ان کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جب بندہ مفلس ہو، پریشان ہو اور فکر معاش میں غرق ہو تو اسے دوسروں کے مسائل نظر نہیں آتے، کیونکہ جو بندہ خود مشکلات میں گھرا ہوا ہے وہ دوسروں کی مشکلوں کو کیسے دیکھے گا یا دوسروں کی مشکلوں کا حل کیسے نکالے گا؟ اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب اس کی مشکلیں ان تمام تر لوگوں کی مشکلات سے بڑی ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی مشکلات کو ختم کرے، کیونکہ ان کی مشکلات ختم ہوں گی تبھی یہ آپ کی اور ہماری مشکلات پر نظر دھریں گے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں بھی ظاہر ہے انہیں 2 سے 3 سال چاہیے ہوں گے۔ البتہ اگلی حکومت میں یہ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے، تو اس لیے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرائیں نا، مانا کہ تھوڑی سی مشکلات ہیں، 2 سال گزر گئے نا، تو 3 سال اور ہیں، بس یہ گزار لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ان حالات کے عادی ہو جائیں گے اور تب تک خان صاحب بھی کام کرنا سیکھ جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ان کی انٹرنشپ ہے، اس وقت وہ ایز این انٹرنی آئے ہوئے ہیں، ٹریننگ کریں گے، سیکھیں گے، اور جب وہ اسپیشلائزڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی وہ کارکردگی دکھائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنشپ بندہ جتنی زیادہ کرے وہ اتنی ہی بے مثال کارکردگی دیتا ہے۔ تو شکر کریں کہ ایسا درد دل رکھنے والا حکمران ہمارے نصیب میں آیا، سو اس کی انٹرنشپ پوری ہونے دیں، اس کے بعد پھر اس کی کارکردگی دیکھیے گا کہ وہ کیسے ہمارے ملک کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچاتا ہے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔